سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، دل سے احساس سے، دل سے احساس سے، بھاو سے جذبات سے، شبد شبد ڈھل گئے، غزل گیت سجے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے۔ اس کے دامن کو چھو کے آئے ہیں، اس کے دامن کو چھو کے آئے ہیں، ہم کو پھولوں میں تولیے صاحب۔ پھولوں میں تلنے کی تمنا رکھنے والے شاعر کی آرزو زمانے نے اس کی زندگی ہی میں پوری کر دی۔ اسے پھولوں میں تولا، سر آنکھوں پر بٹھایا اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسایا۔ جی ہاں، موج رام پوری ایسے ہی کامیاب اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ان کی شمولیت ہی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ موج آواز اور الفاظ دونوں کے جادوگر تھے۔ جب وہ اپنی عام فہم لیکن چٹیلی شاعری کو اپنے مخصوص اور دل آویز ترنم میں پیش کرتے تو سننے والا واہ واہ کیے بنا رہ نہیں پاتا تھا۔ بے مثال تھی ان کی آواز، جس کی کشش لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی۔ بطور ریڈیو اناؤنسر وہ لوگوں کے دلوں میں رہا کرتے تھے۔ رشتوں کے جنگل میں پوچھے کون کسی کا درد، سب کے اپنے اپنے غم ہیں، اپنا اپنا درد، جانا باقی سارے رشتے بے مطلب سے ہیں، ایک تو ہوتا ایک میں ہوتا اور ایک ہوتا درد۔ میری ہر شام کو تاسو جگانے والا تھا کوئی، میرے بھی گھر روز کا آنے والا، مجھ سے سیکھے کوئی تزئین شب غم دوست، میں ہوں پلکوں پر چراغوں کو سجانے والا۔ اس میں ایک شعر بڑا مشہور ہوا، انہوں نے گیانی زیل سنگھ نے بھی نوٹ کیا تھا جب چیف منسٹر تھے، تو سہارنپور مشاعرہ تھا، تو جب میں پڑھ کے ہٹا تو یہ شعر نوٹ کروایا انہوں نے کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے میں نے، شاید آ جائے کبھی روٹ کے جانے والا۔ محمد علی موج ریڈیو کے ایک ذمہ دار افسر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ براڈ کاسٹنگ کی نوک پلک سنوارنے میں صرف کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لسنر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بنا کسی دیر اور بغیر کسی رکاوٹ کے لسنر کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے دل و دماغ تک پہنچنا چاہیے۔ اس لیے چاہے ریڈیو پر بولے جانے والی زبان ہو یا ہزاروں کے مجمع میں پیش کی جانے والی شاعری، ہر جگہ سادگی موج رام پوری کی پہچان رہی۔ پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ہر انسان کی زندگی میں کئی پرتو ہوتے ہیں اس کی شخصیت کے۔ میرا ایک بہت بڑا پہلو یہ نکلا شخصیت کا کہ میں ایک شاعر بن گیا۔ یہاں رامپور میں اناؤنسر ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس وقت بھی اسٹیبلش ہو چکا تھا، مشاعروں کے حوالے سے بھی، کاغذوں کے حوالے سے بھی۔ اور پھر تو یہ عالم تھا کہ میں نے مڑ کر ہی نہیں دیکھا، اللہ نے سارے در میرے لیے کھول دیے تھے، یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کون سا در مجھ پر بند ہے۔ مشاہدات کیا کیا ہیں دنیا میں، آپ نے کیا کیا دیکھا، انہی کے ادگار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی زبان۔ تو میں نے اردو کا انتخاب طبیعت میں کیا اور میں اردو کا شاعر، اسٹیبلش شاعر ہو گیا۔ جہاں تک اس میں پریرنا کی بات ہے، کہاں سے حاصل ہوئی، کیا ہوا،
یہ اس وقت ماحول بھی تھا، اب ذرا سا تھوڑا بکھراؤ ہے، کم تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس وقت بے تحاشا تھا، اور یہ ادب کا ایک بہت بڑا حصہ تھے اس کی تشریح و اشاعت کا مشاعرے. تو اس کے ذریعے جو کچھ بھی تحریکیں ملتی تھیں تو ہم بھی اپنے اظہار کے لیے راستہ ڈھونڈتے تھے، شعر کہتے تھے، شعر سناتے تھے، سنتے تھے. تو حضرت خیال رام پوری تھے یہاں، بہت بڑے فنکار تھے، ان کے خدمت میں حاضر ہوا، ان کا زانو ادب طے کیا ان کے سامنے اور اس کا شاگرد ہو گیا. اور بعد میں تو ایک جملہ ان کا بڑا مشہور ہوا سب میں کہ موج کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ادھر ادھر کی فوجیں نہیں پالتا بلکہ ایک سپاہی پالتا ہوں، جیسے غالب نے حالی کو پالا تھا. ہمارے فادر کہتے تھے بھائی یہ تو نے گرداولی نہیں کی، امین نہیں بنا، پٹواری نہیں بنا. یعنی ان کے ذہن میں تصور کچھ گندا سا یہ تھا کہ فلم لائن ہوئی، یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی لائن ہوئی، یہ بڑی خراب ہوتی ہے. تو پتہ نہیں چلتا تھا. بڑی دلچسپ ہمارا وہ دور گزرا ہے. انہوں نے اپنی شاعری کو نہ تو بھاری بھرکم الفاظ سے بوجھل کیا اور نہ ہی ایسی ترکیبیں اور استعارے استعمال کیے جنہیں سمجھنے کے لیے ان کے سامعین کو ذہنی مشقت کرنی پڑے. میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ خوش نصیب آدمی اس معاملے میں کوئی نہیں ہوا کہ دنیا کا ہر کونا، ہر ملک، ہر شہر گھوم چکا صرف اسی مشاعرے کے حوالے سے. خصوصی مشاعرہ تھا، لال قلعے والا کہلاتا تھا. اس میں آس پاس کے بھی سننے والے آتے تھے اور ہمیشہ اللہ کے حکم سے بڑی عزت پائی میں نے، بڑی محبتیں کرتے تھے سننے والے. تو بڑے بڑے مزے کے واقعات مشاعروں کے. لیکن ایک تو سب سے پہلی میری غزل کا مجموعہ تھا 89 میں آیا تھا سرخرو کے نام سے. اس کے سرورق پہ لکھا ہے جنگ میں قتل سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے. اور اس کے بعد ایک مثنوی آئی جو مظفر علی فلم بناتے ہیں، انہوں نے مجھ سے لکھائی تھی خواجہ صاحب کی حیات و صفات کے سلسلے میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے. پھر اس کے بعد یہ دوسری غزل کا مجموعہ آیا، اس کا نام ہے شہر وصال. میں لسنر سے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جو پیار، جو محبت آپ ہمارے پروگراموں کو دیتے ہیں وہ ہمیشہ یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے. ہماری طرف سے اور ہمارے دوستوں کی طرف سے پوری کوشش رہے گی کہ آپ کی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے ہم بڑھیا بڑھیا پروگرام بنائیں اور آپ اسی طرح ہمیں نوازتے رہیں. موج رامپوری کے مزاج کی یہ سادگی بہت کچھ ان کے ماحول کی دین ہے. وہ 12 دسمبر سن 1946 کو رامپور کے ایک صاحب نسبت گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. تزفف اور روحانیت کا سلسلہ کئی پیڑھیوں سے ان کے خاندان میں جاری تھا. صوفی سنتوں کا سب سے بڑا مقصد انسانی قدروں کی حفاظت اور بقا ہی تھا. اس کے لیے وہ اپنے مخاطب کو آسان اور فوراً سمجھ میں آنے والی زبان میں ہی تبلیغ کیا کرتے تھے. 7 آنکھوں کے یہاں دل بھی جھکائے رکھنا، یہ گزر گاہ ہے سنتوں کی رہے تور نہیں. یہ تلک چھاپ، یہ مکھڑا، یہ روپہلی دستار، تو نے اے شیخ میرا حاصل ایماں دیکھا. بچپن میں انہیں انسانوں سے پیار کرنے، انسانیت کی قدر کرنے کی اور بزرگوں کی عزت کرنے اور چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کی گئی تھی. جو تعلیم دی گئی تھی اس کا اثر آخر تک ان کی زندگی میں موجود رہا. جب وہ صاحب قلم ہو گئے تو انہوں نے خود بھی اپنی جوان پیڑھی کو یہ درس دیا. میرے بچوں کبھی مت چھیڑنا مجذوب لوگوں کو، جو ان کی بد دعا لیتا ہے بے اولاد رہتا ہے. موج رامپوری ایک رسیق العقیدہ مسلمان تھے. انہیں خدا کی ذات، اس کی وحدانیت اور قدرت پر مکمل یقین تھا. وہ درگاہی سلسلے کے فرد تھے. اپنے نانا کے مزار کے سجادہ نشین تھے اور نانا کا عرس بڑی دھوم دھام سے کرتے تھے. موج صاحب کو اپنے دوستوں کی عاقبت کی بڑی فکر رہتی تھی. ان کے قریبی دوست جناب شکیر غوث فرماتے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ ان کو خالق صوت و صدا نے مخصوص قسم کی صلاحیتوں سے سرفراز کیا تھا تو بیجا نہیں ہوگا. موج صاحب نے اپنا ایک مخصوص مقام نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر
تمام اردو دنیا میں اپنی گوناگون صلاحیتوں کی وجہ سے بنایا تھا۔ ان کی شخصیت اس قدر جاذب نظر اور پرکشش تھی کہ شعراء کی بھیڑ میں وہ آسانی سے پہچانے جا سکتے تھے۔ ان کے بہت سے اشعار آج بھی ہماری اردو دنیا کے معتبر سامعین کے ذہن میں بھی محفوظ ہیں، اور اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی گفتگو کے درمیان ان کے اشعار کا حوالہ دیتے ہیں، ان کے اشعار سناتے ہیں۔ انہوں نے صرف غزل میں ہی طبع آزمائی نہیں فرمائی، غزل کے ساتھ ساتھ نظم، نعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حمد مبارک، اور خاص طور پر ایک مثنوی مناقب خواجہ کے نام سے جب منظر عام پر آئی تو ان کی شاعرانہ صلاحیت کا لوہا مانا ادبی دنیا کی بہت بڑی بڑی شخصیات نے۔ اب قہر برپا ہے تو اماں ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ جو خود کہتے تھے خدا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں خدا کو یہ عظیم الوقت لوگ، دیکھ وہ سیلاب آیا کھیت خالی کر گیا۔ یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ دولت و ثروت سب اس کی عطائیں ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا اور مذہب سے ہٹ کر اگر زندگی کے دوسرے شعبوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی موئی صاحب اپنے بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ رامپور میں اردو ادب کی جانی مانی ہستی جناب شریف الرحمان خان موج رامپوری کو میں ان کے طالب علمی کے زمانے سے جانتا تھا، اور وہ اتنے اچھے لہن سے پڑھتے تھے کہ لوگ ان کے گرویدہ تھے۔ جب وہ آل انڈیا ریڈیو میں آ گئے تو رفتہ رفتہ مجھ سے وہ استفادہ کرتے پروگرام سیٹنگز کے بارے میں، اور رامپور کی کون شخصیات ہیں جن کو کس کس معاملے میں کہاں کہاں وہ بخیر و خوبی اور بہت اچھے طریقے سے پروگرام میں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پروگرام چاہے وہ آل انڈیا ریڈیو کرے یا میڈیا کا دوسرا ٹیلی ویژن کرے، عوام میں میسج کیا دے رہا ہے، کیا آنے والے کل میں وہ کوئی بہتری لا پائے گا، تو انہیں اس بات کی بڑی فکر اور تلاش رہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی ایک سنستھا چلاتے تھے جو اردو ادب کے لیے ان کے کئی رفقا شاعر اور ان کے ہم عمر لوگ مل کے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو سمانت کرتے تھے، چاہے وہ اچھے رائٹر ہوں، بہت اچھے کھلاڑی ہوں، اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے بہت اچھے قاری ہوں۔ عوام میں ان کی پاپولیرٹی کو وہ اس صورت سے ریکگنائز کرتے، اور کوئی بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو وہ چندے کے لیے نہیں زحمت دیتے تھے۔ ان کا اپنا کچھ ایک سرکل تھا، وہ لوگ سب مل کے یہ کاروائی کرتے تھے۔ مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ وہ مجھے کم سے کم ہر بار ضرور بلاتے، اور کئی بار وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر رامپور کو بھی بلاتے، مجھے بھی بلاتے، تو تمام تر کے اس فنکشن کو ایسا کریں کہ اس کا کوئی پرپس سوسائٹی میں ریفلیکٹ ہو۔ بہرحال نئی پیڑھی کے لیے جہاں تربیت کے ادبی معاملات میں بہت سے پہلو ہیں، وہاں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ لوگوں میں آداب مجلسی ہو، کس طریقے سے گفتگو کی جائے۔ برابر کے ہم عمر لوگوں میں بیٹھیں تو ہمارے مذاق کے اور دلچسپی کے پہلو کیا ہوں، بڑوں سے بات کریں تو کیسے کریں، جب مشاعرے کی یا ادبی کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمارا رویہ کس طریقے کا ہو، کوئی ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے تو ہم اس کو کس صورت سے نبھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور رامپور گو چھوٹی جگہ ہے، لیکن یہاں لوگوں کا اپنا بود و باش ہے، لوگوں کی اپنی طرز زندگی ہے، اس میں نزاکتیں ہیں، اس میں تخلفات ہیں۔ تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اس کی جو مثبت اور بہتر اور اچھے پہلو ہیں، کنسٹرکٹیو پہلو ہیں، ان کو دوبارہ سے سیکل کر کے خلئی کر کے اور نئی پیڑھی کے سامنے رکھا جائے۔ ہمارے دور میں مفقود ہو گیا اے موج غزل کا رنگ جو فانی میں تھا جگر میں تھا، دور تک شعر و ادب کی راہ خالی کر گیا، کام ادھورا تھا جو غالب کا وہ حالی کر گیا۔ بقول مشہور شاعر ہوش نعمانی۔ موج صاحب بھی عجیب و غریب آدمی تھے صاحب، ان کے لیے کیا میں تعریف کروں، لفظ نہیں ہے ان کے لیے۔ سید آدمی تھے، نجیب الطرفین سید تھے، اور بڑے بزرگ خاندان کے، ان کے نانا کا مزار بلاسپور میں ہے، اور خیال صاحب کے وہ شاگرد ہوئے، اور خیال صاحب کی شاگردی میں اس کے بعد میں انہوں نے فاروق الاصلاح انہیں قرار دے دیا، اور ان کے یہاں زبان کا جٹخارا تھا، اور ان کے یہاں لفظوں کی نشست برخاست ایسی تھی کہ
وہ مطلب یہ کہ جب پڑھو تو معلوم ہوتا تھا کہ جب ہم کسی سیلاب میں آہستہ آہستہ بہتے چلے جا رہے ہیں. ان کے خاص سطح ہوا سلاست اور روانی اتنی ان کے شعروں میں تھی. زبان کے شعر کہتے تھے، کبھی موٹا ادق لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. فارسی یا عربی کے کوئی لفظ، البتہ ہندی کے جو خوبصورت لفظ ہیں وہ استعمال کرتے تھے. اردو کو بہت خوبصورت بنایا تھا انہوں نے اپنے غزلوں کے ذریعے. ریڈیو کے تو ظاہر ہے مطلب آخر میں وہ ڈائریکٹر ہو گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا. حالانکہ گورنمنٹ نے بھی ان کا بڑا ساتھ دیا اور ریڈیو والوں نے خاص طور پر بہت کچھ ان کا ساتھ دیا. مگر موت صاحب کس کو چھوڑتی ہے، موت تو آنا ہی ہے اور آئے گی. اور ان کو مرض بھی ایسا تھا، وہ کینسر کا مرض تھا. چہرے جب دل کی سیاہی کا پتہ دیتے ہیں، چہرے جب دل کی سیاہی کا پتہ دیتے ہیں، لوگ آئیں مقابر ہٹا دیتے ہیں، چہرے جب دل کی سیاہی کا پتہ دیتے ہیں. دوستو، جہاں سے گزرتا کون ہے، عشق ہو جاتا ہے، کرتا کون ہے. موج رامپوری نے یوں تو مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں. موج رامپوری کی رومانی شاعری میں محاکت کی خوبی پائی جاتی ہے. کہہ رہا ہے خمار آنکھوں کا، کس کو کس کے بغیر نیند آئی، بسترے گل سے اٹھنے والے آج نہ جمائی نہ کوئی انگڑائی. مجھ کو دیکھا اور شرمانے لگے، انگلیوں پر زلف لپٹانے لگے. موج سے گویا پردہ ہے، آنچل رخ پر ڈالے ہیں. اس کا رنگ سنہرا ہے، گیسو کالے کالے ہیں. اندازہ ہے قاتل کا، بازو دیکھے بھالے ہیں. اپنے محبوب کے سراپا کا جگہ جگہ اور الگ الگ انداز سے ذکر کرنے والا یہ شاعر خود بھی دیدہ زیب اور پرکشیش سراپے کا مالک تھا. لمبا قد، چھریرا مگر سڈول بدن، چہرہ مورا اور بھی زیادہ دلکش، اوسط درجے کی آنکھیں جن میں اخلاص اور شرافت کی سفید فاختائیں مسکراتی، لمبی اور ستوہ ناک جو غیرت و حمیت اور اسر و خودداری کی گواہی دیتی ہیں. چہرے پر تازگی اور معصومیت کے آثار، گہرا رنگ. ایسی شخصیت کے مالک تھے جناب محمد علی موج. موج صاحب کے جگری دوست جناب ضیاء عنایتی. محمد علی موج میرے عزیز ترین دوستوں میں تھے اور میرا 45-40 سال سے ان کا ساتھ رہا. آل انڈیا ریڈیو دلی میں بھی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ رہے، گورکھپور میں رہے اور رامپور میں بھی لاسٹ ٹائم میں وہ یہاں ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ رہے. محمد علی موج صاحب سے مل کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں اور خانقائی آدمی ہیں اور فقیرانہ مزاج تھا ان کا. کوئی ہندو مسلمان کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں رکھتے تھے، بڑے سچے دل تھے، ملتے تھے، سچے انسان تھے، اصلی سید تھے. میرا بہت ان کا ساتھ رہا اور مجھے کافی جگہ لے گئے وہ مشاعروں میں. مکہ معظمہ کی زیارت بھی مجھے انہوں نے محمد علی موج صاحب نے کرائی، ریاض بھی مجھے لے گئے، وہ کویت لے گئے. موج صاحب بہت اچھے انسان تھے. مجھے 2-3 شعر ان کے یاد آ رہے ہیں کہ پسپائی کی خفت کا اثر کاٹ رہا ہے، پسپائی کی خفت کا اثر کاٹ رہا ہے، دشمن میری تصویر کا سر کاٹ رہا ہے. پسپائی کی خفت کا اثر کاٹ رہا ہے، دشمن میری تصویر کا سر کاٹ رہا ہے. اور یہ کون تھا وہ کون ہے، اسے اس سے غرض کیا. یہ کون تھا وہ کون ہے، اسے اس سے غرض کیا. جلات تو بس حکم پہ سر کاٹ رہا ہے، جلات تو بس حکم پہ سر کاٹ رہا ہے. اور ہے جس میں میری سرفرازی کا قصہ، ہے جس میں میری سرفرازی کا قصہ، اخبار مسلسل وہ خبر کاٹ رہا ہے. کافی یاد آتی ہے جب کہ میں ریڈیو اسٹیشن میں آتا ہوں تو بس سامنے محمد علی موج ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں. ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے میرے دل کو، اور میں کیا بتاؤں کیسے آدمی تھا. اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے بچوں کو اور خاندان کو صبر عطا فرمائے. تو بھی تنہا ہے بچھڑ کر ہم سے، ہم بھی اے دوست اکیلے ہیں بہت، اور تو کچھ نہیں بس میں اپنے یاد کر کے تجھے روتے ہیں بہت.
تمہارے قرب کے لمحے تو روک لیتا میں، گزرتا وقت مگر کس کے اختیار میں ہے؟ تصور بھی نہیں تھا وقت یوں مجبور کر دے گا، تجھے ایک لمحہ میری دسترس سے دور کر دے گا۔ کسے معلوم تھا اے دوست سنگ مصلحت ایک دن تعلق کے سبھی آئینے چکنچور کر دے گا۔ جناب جاوید نسیمی۔ موج رام پوری اپنے عہد کے مشہور شاعروں میں تھے، بیک وقت کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ شاعر بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے، ڈرامے بھی کھیلتے تھے، وہ الفاظ اور آواز دونوں کے جادوگر تھے۔ موج صاحب اپنی غزل کو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ان کا سننے والا جو ہے محصور ہو جاتا تھا۔ ان کی خوبی موج رام پوری کی یہ تھی کہ ان کے وہاں رامپوریت بہت پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری اپنی وطن کی پہچان ہے، رامپوری لہجہ ان کی خاص پہچان ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کہیں پر سبھی ثقیل اور مشکل الفاظ کو دخل نہیں دیا، بلکہ کوشش یہ کی کہ ایسے آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ہر ایک کی سمجھ میں آئیں اور یہ شاعری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میرے خیال میں اس میں بہت کچھ دخل ان کی ریڈیو کی نوکری کا بھی تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لسنر جو ہے اس کے لیے ترسیل کس طرح سے ہوتی ہے اور لسنر کا ذہنی سطح کیا ہوتی ہے، اس لیے وہ جو ہے اپنی شاعری کو آسان بنانے پر زور دیتے تھے، لیکن آسان بنانے کے چکر میں کہیں پر سے اس کی معنویت ختم نہیں ہوتی۔ اس میں آسانی عام فہمیت کے ساتھ ساتھ معنویت بھی ہے اور غزل کے پوری رمزیت اور اشاریت بھی موجود ہے، اس لیے ان کی شاعری اپیل کرتی۔ دریچے جس کے میری بے کسی پہ ہنستے تھے، میرے بغیر وہ کوچا اداس تو ہوگا، پھول بھی کھل اٹھے مہتاب بھی روشن ہے، مگر تم نہیں ہو تو کہیں رنگ نہیں نور نہیں۔ موج رامپوری کی رومانی شاعری کو اگر ایک خاص ترتیب سے رکھ دیا جائے تو اس سے موج کے آغاز محبت سے انجام محبت تک کی ایک دلکش داستان ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ موج رامپوری زمانے کے اس تغیر اور انسان کی بے بسی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ان سے کسی مجبور کی آنکھوں کی بے چارگی نہیں دیکھی جاتی، پھر چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بیچارگی حریف کی آنکھوں میں دیکھ کر میں خود مقابلے کی شرائط سے ہٹ گیا۔ موج کی بس یہی تمنا تھی، کچھ ملے زندگی میں یا نہ ملے، کوئی مجبور التجا نہ ملے۔ موج رامپوری غزل کے شاعر تھے اور غزل کا مجاز اشاروں اور کناؤں کا مجاز ہے، لہٰذا انہوں نے غزل کی اشاریت کا دھیان رکھتے ہوئے موضوعات کو اس طرح سے بیان کیا کہ یہ غزل کا اٹوٹ حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ مشہور غزل گائک جمیل احمد۔ سید محمد علی موج رامپوری کا نام آتے ہی دل میں کچھ کیا بتاؤں کیا ہونے لگتا ہے، دل و دماغ معوف ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہمارا بچپن سے جب وہ سروس میں بھی نہیں تھے، جب سے گھریلو تعلقات ہمارے چلے، ان کی شاعری لگ بھگ پورے رامپور میں مشہور ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ یہاں سے لکھنؤ اور دلی اور وغیرہ وغیرہ گئے تو وہ وہاں سے کچھ اور بنے غرض ہے کہ ایس ڈی ہو کے، لیکن شاعری ان کی بدستور بڑھتی رہی۔ بیک گراؤنڈ ان کی یہ کہ انہوں نے جہاں افسری کی، ریڈیو میں ڈیوٹی کی، ریڈیو کا کام کیا، بڑے بڑے اچھے فیچر بنائے اور بہت اچھا کام ریڈیو میں بھی کیا انہوں نے، لیکن شاعری میں یہ دیکھا میں نے کہ ان کے کلام کے اندر تغزل، ترنم اور ایک جو غزل کے اندر جیسے ان کے گانے میں کوئی طرز بنانے میں کوئی مشکل نہیں پڑتا، ایسی ان کے یہاں بھی بات ہے۔ میں ایک غزل ان کی ہے نا کہ دوستو جہاں سے گزرتا کون ہے، عشق ہو جاتا ہے کرتا کون ہے، تو ہمیں خیر واقعی بات ہے، ہمیں عشق تو تھا ہی ان سے، ان کے شعر میں بھی موجود ہے۔ تو ان کی غزلیں میں نے بچے پن سے زیادہ میں نے گائی ہیں۔ جب کوئی غزل یا مطلع ہوا تو ان کا جمیل یار یہ غزل دیکھیو، اسٹوڈیو میں بلا لیا، میں نے طرز بنا دی، اور یار ذرا سا اور اس کو صحیح کرو، میں نے دوسری بنا دی، ہاں کہ یہ اچھی ہے، تو وہ خود بھی خوبصورت طرز بنا کے پڑھتے تھے۔ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، دوسرے مصرے میں
آپ کو رامپور کا رنگ ملے گا، مگر مصرع دیکھیے کیسا عجیب و غریب لگایا ہے. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اتنا اونچا نہ بولیے صاحب، اتنا اونچا نہ بولیے صاحب، آپ تو رات سولیے صاحب. موج اپنے عہد کے ترجمان تھے اور ان کی شاعری میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے بیشتر مسائل کی ترجمانی موجود ہے. انہوں نے صرف مسائل ہی پیش نہیں کیے ہیں بلکہ ان کا حل بھی بتایا ہے. انہوں نے اہل وطن کی بے حسی پر آنسو ہی نہیں بہائے ہیں بلکہ انہیں عمل کی راہ پر چل کر اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنانے کی تلقین بھی کی ہے. کل بھی ہم نے تیری بیعت نہیں کی تھی تسلیم، آج بھی تیری اطاعت ہمیں منظور نہیں، جب بھی چاہیں گے بدل دیں گے یہ فرسودہ نظام، اہل جمہور تو مختار ہیں مجبور نہیں. لوگوں میں یہ حوصلہ اور ولولہ پیدا کرنے والا شاعر، ناکام نظام کو بدل دینے کی ہمت رکھنے والا یہ شاعر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بے بسی سے موت کو پل پل قریب آتے دیکھ رہا تھا. موج صاحب کہنا تو بہت چاہتے تھے پر صحت سے مجبور تھے. اصل میں کوئی بھی فنکار ہو اس کے ذہن میں ایک بات سب سے پہلے یہ رہتی ہے کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی ایسی پرتیبھا چھپی ہے جسے باہر لانے کی بے حد ضرورت ہے، اور مرتے مرتے یہ تشنگی یہ پیاس اس کی میرے خیال سے مٹتی نہیں. تو صورتحال کچھ بھی ہو لیکن میرا یہی عقیدہ بھی ہے اور جی بھی چاہتا ہے کہ ریڈیو کے لیے یا ریڈیو کے توسط سے کوئی ایسا کام کروں جو اب تک نہیں کر پایا. الگ بات ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں اس وقت، اور اس میں آواز کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمت اور تندرستی کی ضرورت ہوتی ہے جو میں کھوتا جا رہا ہوں دھیرے دھیرے. اب آپ لوگوں کی ضد تھی تو میں اتنا بول پا بھی رہا ہوں، یا آپ نے ہمت جٹائی ہے یہ میرے لیے بول بھی پا رہا ہوں اور سننے والوں سے گفتگو بھی کر رہا ہوں. حالانکہ براڈ کاسٹنگ سے ان چیزوں کا کوئی رشتہ نہیں، جو کمزوریاں مجھ میں آ چکی ہیں اس میں دور دور کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی دوری ہے. آواز کچھ کہہ رہی ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لفظ کچھ بول رہے ہیں، آپ کچھ لفظوں کو گھڑ رہے ہیں. یہ ساری جو باتیں ہیں اس نے اس وقت چورا کر رکھا ہے. کبھی جسے سامنے پا کر بڑے بڑے زور آور راستے سے ہٹ جایا کرتے تھے، اسی موج کو موت نے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ دیا، اور 30 اکتوبر 2004 کو اس کی روح چھین کر دور کہیں آسمانوں میں پرواز کر گئی. اسی موج کے ہولٹوں پر کبھی نہ ٹوٹنے والی خاموشی تھی. بلاسپور میں نانا کے مزار کے برابر موج کی آخری آرام گاہ تیار تھی جس میں اسے لٹایا جا رہا تھا. لوگوں کو رہ کر موج کے چٹکلے اور لطیفے یاد آ رہے تھے، لیکن انہیں سنانے والا آج خاموش تھا. موج کا یہ شعر بار بار ذہنوں میں گونج رہا تھا. میرے دلچسپ قصے میرے بعد کبھی کہنا کبھی سنا کرنا. آپ تو رات سولیے صاحب، ہم نے تکیے بھگو لیے صاحب، آپ تو رات سولیے صاحب. کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، دل سے احساس سے دل سے احساس سے
भाव से जज्बात से शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए।